ماما کیا کنول ابھی تک آفس سے نہیں آئی؟ خزیمہ نے مسز سارہ زیدی سے پوچھا تھا تو وہ بولی نہیں بیٹا ابھی تک تو نہیں آئی۔ ان دونوں کو نیچے آتے دیکھ کر مدد نے پوچھا کیا لنچ لگا دو؟ نہیں مدد دل نہیں، بس ایک کپ چائے بنا دو۔ ماما آپ بھائی کو کال کریں نا اور کہیں ان سے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں، وہ بیچاری تو ڈر رہی ہوگی ابھی تک۔ خزیمہ ہلکی سی خفگی اور پریشانی سے بولی تو مسز سارہ زیدی بولی پہلے مجھے بھی غصہ تھا مگر اب میں ریلیکس ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آخر میں دھیمی سی مسکرا دی۔ خزیمہ نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ بولی بیٹا وہ اس کا عادی ہو جائے گا، اور جن کا بندہ عادی ہو جائے نا ان کو خود سے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ لیکن ماما وہ اسے ٹیز کریں گے، ٹارچر کریں گے۔ ارے نہیں بیٹا وہ اتنا بھی برا نہیں، وہ ایک درد کا مارا انسان ہے اور کسی کو بھی اس کی ہمت سے زیادہ درد نہیں دے گا۔ ہاں ماما لیکن بندہ بدلے میں تو اندھا ہو جاتا ہے نا۔ نہیں بیٹا ریان ایک نرم دل انسان ہے، وہ بھی اپنے موقف پر قائم رہی تھی۔ اگر وہ اب اپنے نرم بیٹے کو دیکھ لیتی تو شاید یقین کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہائے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ریان بھائی ہمیں ٹریٹ دے رہے ہیں، وفا خوشی سے جھومتے ہوئے بولی تو حزیمہ نے فوراً اس کی طرفداری کی اور بولی ہاں میرے بھائی اتنے بھی ہٹلر نہیں ہیں، وہ تو ہے مگر اکثر و بیشتر وہ ہٹلر جیسے ہی لگتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولی تھی اچھا میں آتی ہوں، آپ ہی نے کہا تھا کہ ریان بھائی کی شرٹ پریس کر دوں، مائنڈ سے اسکپ کر گیا تھا۔ حزیمہ نے یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارا اور چلی گئی، جبکہ وفا ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلیک فراک میں اس کی گوری رنگت اور نکھر رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کچھ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی، اور کچھ یہ تھا کہ ریان ان سب کو ٹریٹ دے رہا تھا۔ حزیمہ میری شرٹ کہاں ہے؟ وہ جو اپنی شرٹ نہ ملنے پر حزیمہ سے پوچھنے آیا تھا، وفا کو اس روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت کوئی ابصرہ لگ رہی تھی، وہ جتنی صاف دل کی تھی رنگت بھی اس کی اتنی ہی صاف تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اب ریان کے سامنے گول گول گھومتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ریان بھائی بتائیے نا، وہ اسے یوں کھویا دیکھ کر چڑھ کر بولی تھی۔ ریان سٹاپ اٹ یار۔ ریان نے خود کو ڈانٹا اور اس کے یوں بھائی کہنے پر وہ اچھا خاصا بد دل بھی ہوا تھا۔ ایک تو آپ ریان بھائی آج کل پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں، بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ہلکی سی خفگی سے کہہ کر پھر سے خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ ریان دلکشی سے مسکرایا اور پھر بولا بہت بہت پیاری، لگ رہا ہے کہ کوئی پری پرستان سے راستہ بھول کر زیدی ہاؤس میں آ چکی ہے۔ اوہ تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے تقریباً چلائی تھی۔ بس کرو آرام سے۔ ریان اس کے چلانے پر ایک ہاتھ اپنے کان پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں نا مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ وہ اپنے ایئر رنگز کو چھوتے ہوئے پوچھ رہی تھی تو ریان نے کہا جو تم مانگو۔ سچی میں؟ ہاں بالکل، مجھے آپ چاہیے، وہ فوراً بولی تو ریان بری طرح چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہی مانگ رہی تھی، یعنی کہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ وہ میں سوچ رہی ہوں نا کہ آپ مجھے کیا دیں۔ اس نے ریان کو فوراً خوش فہمیوں کے گہرے سمندر سے باہر نکالا تھا۔ وہ اب اچھا خاصا بد دل ہوا تھا مگر پھر بھی بمشکل مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایئر رنگز اور بریسلیٹ گفٹ کریں، میں ان کی پکچرز آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے نیٹ پر کوئی جیولری پسند کی تھی اور اب اسی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ ریان نے سر ہلایا اور کہا اوکے۔ اس کے مان جانے پر وفا کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی، اس کی کانچ جیسی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ وفا تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، ایک سحر ہے ان آنکھوں میں، کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوئی طلسماتی قوت رکھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ دیکھنے والا پل بھر کو دنیا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سحر پھونک رہا تھا۔ وفا کے پلے تو کچھ نہیں پڑا تھا، وہ بولی تھینک یو سو مچ ریان بھائی۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی، تب بھی وہ اس کے سحر سے باہر نکلا۔ پھر اپنے سر پر اس نے ہاتھ مارتے ہوئے کہا نہیں ریان کنٹرول یور سیلف، یہ ابھی بہت جلدی ہے۔ تبھی حزیمہ وہاں آ کر بولی بھائی آپ کی شرٹ پریس ہو چکی ہے۔ اوہ تھینک یو سو مچ مائی پرنسس،
وہ اسے شرٹ لے کر مسکرا کر کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ ریان اسے اب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کنول نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ دیکھ اسے رہا تھا مگر پہنچا کہیں اور تھا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے تھے۔ تم آج کا سارا کام کرو گی، وہ بھی اکیلے؟ ریان کی سنجیدہ آواز پر اس نے فوراً سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ آفس میں تم اکیلی ہو، میں بھی جا رہا ہوں، اور جب تک سارا کام نہیں ہو جاتا تم اس بلڈنگ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ ریان کی بات پر کنول اسے ناچیز سمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ پھر وہ بولی، لیکن سر میں اتنا سارا کام کیسے کروں گی؟ وہ نہ سمجھی سے اس کو دیکھ کر بولی تھی، آئی ڈونٹ نو، یہ تمہارا میٹر ہے۔ وہی مخصوص غصے والا لہجہ اور بھاری آواز، لیکن سر مجھے تو سارا کام آتا بھی نہیں نا۔ وہ روحانسی سی ہو کر بولی تو ریان بولا، یہ بھی تمہارا مسئلہ ہے۔ سر اب آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ کنول کو یہاں اکیلے رہتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ آخر کتنا ضبط کرتی؟ ابھی ان کے نکاح کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوتے اور وہ اس کی ہمت کو ابھی سے آزما رہا تھا۔ اچھا، زیادتی ہے تو زیادتی ہی سمجھو، لیکن اگر کام نہ ہوا تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس مہینے کی سیلری تو جائے گی ہی مگر جاب سٹیٹس بھی چینج ہو جائے گا۔ وہ اس کو وارننگ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اف، یہ سائیکو کہیں کا کہاں سے میرے پلے پڑ گیا۔ کنول نے اپنا سر ہاتھوں پر گرایا تھا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے کہا تھا کہ ان کی بیوی دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہوگی، مگر اب احساس ہوا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ کی بورڈ پٹکتے ہوئے غصے اور غم سے کہہ رہی تھی، اتنی بڑی بلڈنگ میں، وہ بھی لاسٹ فلور پر، تو اس کا ڈر بنتا بھی تھا نا۔ اپنا سر ہاتھوں پر گرائے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس کا کام بہت آسان تھا مگر جو کام ابھی ریان اسے دے کر گیا تھا وہ تو اگلے 10 دن بھی لگاتی تب بھی اس کو سیکھ نہیں پا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر ویٹنگ روم میں آئی اور LED آن کر لی۔ وہاں کسی عمارت میں آگ کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ میں تمام انتظامات موجود تھے مگر آگ ایک دم سے بھڑک اٹھی کہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بہت سے مزدور اس بھڑکتی آگ میں جھلس گئے ہیں، کچھ کے تو گھر والے بھی پہچان نہیں پا رہے۔ آگ ہر لمحہ بے قابو ہو رہی ہے۔ ٹی وی پر اینکر چیخ کر کہہ رہا تھا۔ کنول کا روم روم کانپ اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس بلڈنگ میں آگ لگی تو میں تو اکیلی ہی مروں گی۔ ہو نو، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، کیا کروں میں؟ وہ خوف سے اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ سخت سردی میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے آ چکے تھے۔ وہ یوں ہی ڈر کر سوچ رہی تھی، تبھی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ خوف سے جھٹکا کھا کر اٹھی اور اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ تو کوئی دہشت گرد ہے پکا، یہ تو مجھے مار دے گا، یقیناً ریان سر نے بھیجا ہوگا۔ اللہ، ایسا ظالم باس کسی کو نہ دے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگی تھی۔ خوف سے اب وہ باقاعدہ لرز رہی تھی اور اس کا دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے والا تھا۔ قدموں کی آواز اس کے پاس سے آ رہی تھی اور اگلا لمحہ اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ شاکنگ تھا۔ جب لائٹ ایک دم چلی گئی، کنول نے ایک دم عجیب سی خاموشی محسوس کی تھی تو سر اٹھا کر دیکھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ ایک دم پھوٹ کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ خوف اس کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ ریان سر، پلیز مجھ پر رحم کھائیں، وہ چلانے لگی۔ اس کی آواز میں درد، ڈر، خوف نمایاں تھا۔ ہو، تو اس طرف ہے یہ لڑکی؟ اچانک ایک آواز آئی تھی اور یہ آواز سن کر تو کنول کا دل بس بند ہونے کے قریب تھا۔ یہ آواز وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی، یہ ان کے آفس کا ہی کوئی ورکر تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، کنول تم ہمت مت ہارنا۔ پھر وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کا دل شدت سے ریان کے لوٹ آنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ رامس گٹار بجاتے ہوئے کسی کی سوچوں میں گم تھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو یاد کر رہا ہے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساشا جو کافی کا مگ لیے آ رہی تھی، چند لمحے کھڑے ہو کر اس نے اسے دیکھا اور پھر مسکرائی اور پوچھنے لگی، کون ہے وہ؟ ساشا نے شرارتی انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور رامس چونک اٹھا اور اپنی گٹار سائڈ پر رکھ کر مسکرا دیا، پھر بولا، کوئی نہیں۔ اس کے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔
ساشا نے اپنی کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ ساشا کی مسکراتی نظروں کو خود پر دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں اپنے ابرو اوپر اٹھائے تھے۔ میرا بھائی جھوٹ بولتا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ چلو بتاؤ نا بھائی، کون ہے وہ؟ دیکھو مجھے جاننے کی جلدی ہے کہ آخر کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی جس پر میرا بھائی مر مٹا ہے۔ اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ رامس ہنسا تھا اور خوشی سے بھرا کہا لگایا تھا۔ بتاؤ نا برو پلیز، وہ اب ضدی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ پھر رامس نے ایک گہری سانس لی۔ کافی کا سپ لے کر اس نے ساشا کو دیکھا جو بے چینی سے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ ہے ایک مغرور نک چڑی سی لڑکی جو ہر ایک کو دل میں جگہ نہیں دے سکتی، جو ہنستی ہے تو لگتا ہے کہ فضا میں جل ترنگ بج اٹھے ہوں، جو بولے تو پھولوں کی مہک فضا میں اٹھتی محسوس ہوتی ہے، جو اتنی پیاری ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا بے رنگ لگتی ہے۔ واؤ بھائی، جس نے آپ کو سنگر کے ساتھ شاعر بھی بنا دیا، نام کیا ہے اس کا؟ مجھے تو اس سے ملنا ہے، آئی ایم سو ایکسائٹڈ۔ ساشا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تجسس بھری بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ویٹ مائی ڈیئر سسٹر، آئی ول ٹیل یو سون، اس کی تیکھی ناک پر چٹکی بھر کر لاڈ سے بولا تھا۔ نو برو، مجھے ابھی جاننا ہے، اتنا ویٹ کیا ہے اس دن کا میں نے۔ ساشا نے فوراً ضدی لہجے میں اس کا ہاتھ تھام کر منہ بنایا تھا۔ یہ لاڈ اور ضدی چڑیا اسے بہت پیاری تھی۔ بالآخر وہ بول پڑا۔ اس کا نام ہبا ہے اور وہ میری کلاس فیلو اور دوست ہے۔ اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اس نے محبت سے ہبا کا نام لیا تھا۔ ساشا نے خوشی سے چیخ ماری، ہبا، نائس نیم یار، ہبا رامس۔ اچھا، کیا وہ بہت پیاری ہے بھائی؟ اس کی بات پر رامس پھر بھرپور ہنسا تھا۔ ہاں نام بہت زیادہ۔ کیا وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہی تھی اور رامس کے دل کو پھر کچھ ہوا تھا۔ نہیں ساشا، اسے فی الحال نہیں معلوم، اسے میری فیلنگز کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں۔ اوپس بھائی، مجھے اس سے ملنا ہے، پکچر ہی دکھا دو یار اس کی۔ ساشا بہت بے قرار تھی کیونکہ بہنوں سے زیادہ بھائی کی شادی کی جلدی بلا شبہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اچھا ویٹ کرو، دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لو۔ رامس نے موبائل سے پکچر نکالی اور سامنے کی۔ یہ پکچر اس نے چھپ کر لی تھی جب اس سے کسی بات پر ناراض تھی۔ روٹھے روٹھے انداز میں بھی وہ بہت پیاری سی لگ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ برو، یہ تو واقعی بہت کیوٹ ہے، سچی میں بہت سوٹ کرے گی تمہارے ساتھ یار، جلدی سے بتا دو نا اسے، ہم اسے جلد از جلد بھابھی بنا کر لائیں گے، اور کتنا مزہ آئے گا نا یار۔ میں تو یہ بھی سوچ چکی ہوں کہ اس کی شادی پر کون سا لہنگا لوں گی اس کے لیے۔ ساشا اب خوشی سے منصوبہ بندی کر رہی تھی اور رامس ہنس کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اوف، باتوں باتوں میں ہماری کافی تو ٹھنڈی ہوگی، چلو اب میں نئی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ سرشار سی کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور رامس اس کی بات پر کافی دیر ہنستا رہا۔ ریان کافی کے کپ سے لطف اندوز ہوتا کنول کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ کافی دلچسپی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں لیپ ٹاپ پر اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ اٹھ کر ویٹنگ روم کی طرف آئی تھی۔ اوہو، یہ ایڈیٹ کہاں گئی ہے؟ اس نے کوف سے خود کلامی کی۔ اگلے 5 منٹ تک وہ وہاں سے نہ آئی تو اسے تشویش ہوئی تھی۔ آفس میں سوائے گارڈز کے فی الحال اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دم لیپ ٹاپ اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کافی کا مگ ڈیش بورڈ پر رکھا۔ شٹ، یہ جنریٹر کیسے بند ہو گیا؟ وہ لیپ ٹاپ وہیں پھینک کر اٹھا تھا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی بلڈنگ میں تنہا گھبرائے گی ضرور۔ جنریٹر بند ہونے کا مطلب تھا کہ وہ بری طرح ڈر جائے گی۔ ریان اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا تھا۔ لفٹ بھی آف تھی اور آفس لاسٹ فلور پر تھا۔ اوہ نو، اب کیا کروں؟ وہ پریشانی سے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ فی الحال اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ گارڈز، یہ جنریٹر کیسے بند ہوا؟ وہ غصے سے گارڈ سے پوچھنے لگے تو وہ بولے، سر آئی تھنک ٹرپ ہو چکا ہے، میں بس آن کرنے لگا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا ادھر آ گیا تھا اور ریان سردی میں خوف کی وجہ سے آتے ہوئے پسینے کو پونچھتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھا تھا اور دل ہی دل میں وہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پلیز اس کی حفاظت کرنا۔ موبائل کی لائٹ آن کر کے ویٹنگ روم کی طرف آئے تھے۔ کنول کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سسکیوں میں رو رہی تھی۔ جو ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ وہ بھی آہٹ پر مڑ کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ریان کی روم کی طرف بھاگتی ہوئی گئی تھی اور اس کا خوف سے برا حال تھا۔ تبھی ایک دم لائٹ آ گئی۔ وہ مشکل ریان کی روم تک پہنچی تھی اور دروازہ بند کرنے لگی تھی
باہر سے وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر کنول ہرگز ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اپنے حواسوں کو بحال رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے پیچھے کوئی چھری یا چاقو ڈھونڈ رہی تھی۔ ریان لفٹ سے بھاگتا ہوا اپنے روم کی طرف عجیب سا شور سن کر آیا تھا اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہوا تھا۔ پھر ریان نے گرجدار آواز میں کہا، رک جاؤ۔ ریان کی آواز پر وہ شخص ڈر کر پیچھے ہٹا تھا۔ کنول کو اس پل ریان کی آواز سن کر بہت سکون ملا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے اندر ایک دم قوت آ گئی ہے۔ سر آپ؟ وہ حواس باختہ ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی طرف دیوانہ وار بڑا تھا، اس کے چہرے پر مکے برساتے ہوئے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ گارڈز بھی وہاں آ گئے تھے اور کنول دروازے کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ کنول اوپن دا ڈور، یہ میں ہوں ریان۔ وہ بدحواس سا ہو کر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کنول نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا۔ سر، وہ روتے ہوئے اس کی جانب لپکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اگر ریان نہ آتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی تھی۔ ریان پل بھر کو تو ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ کنول بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ریان اس کی سچویشن سمجھ رہا تھا اور اسے اپنے کیے پر بے حد پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر وہ چند لمحے لیٹ ہو جاتا تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ ریلیکس، میں ہوں نا اب تمہارے پاس، تم اب محفوظ ہو۔ ریان نے اس کے کان میں تسلی دی، مگر وہ اس کی رو رو کر ہچکی بند ہو گئی تھی۔ اس سے خود سے الگ کر کے اس نے چیئر پر بٹھایا اور پھر گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ بولی، مجھے نہیں پینا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ریان نے دیکھا کہ یہ کانچ جیسی آنکھیں اسے آج دوہری اذیت دے رہی تھی۔ اس کا روم روم جل رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص کا چہرہ نوچ دے۔ آئی ایم سو سوری کنول، اس کو تو بہت بری سزا ملے گی۔ پہلے مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، مگر اب احساس ہوا کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ اس نیچ انسان کی اصلیت مجھ پر کھل گئی، ورنہ شاید کتنی بار ہی اس پر بھروسہ کر کے تمہیں یا حذیمہ کو بھیج سکتا تھا۔ خدا نہ کرے تب بھی میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، میرا یقین کرو کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پانی کا گلاس اس کے منہ سے اس نے لگایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر ہی گاڑی تک لایا تھا۔ وہ دونوں گھر کے پاس پہنچ چکے تھے جب ریان نے گاڑی روکی۔ کنول، ایک ریکویسٹ کرنی ہے تم سے، پلیز۔ میری ماما ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو کبھی بھی کچھ مت بتانا کیونکہ وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائیں گی۔ اگر ان کچھ ہوا تو ہم سب مر جائیں گے۔ وہ کنول سے ریکویسٹ کر رہا تھا تو کنول نے سمجھ کر سر ہلایا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کنول نے مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کا اس کے چہرے پر ذرا بھی کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حذیمہ ہنس کر اس کے گلے ملی اور بولی، آ گئی محترمہ۔ سارا زیدی نے محبت سے اسے ساتھ بٹھایا تھا۔ کیا ریان بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ حذیمہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ماما، میں اسے ڈراپ کرنے آیا تھا اور اب میں واپس آفس جا رہا ہوں۔ سلام دعا کر کے وہ پھر چلا گیا تو حذیمہ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں بھی جا کر اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو ڈنر پر عشرت خالہ آ گئی تھی۔ وہ اسے ضد کر کے ساتھ لے گئی تھی۔ ریان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس نے تو بخوشی اجازت دے دی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے ریان کو کال کر کے پوچھا، سر اس بندے کا کیا کرنا ہے؟ اسے تو میں ثبوتوں کے پیش نظر ہی انجام پر پہنچاؤں گا۔ انسپکٹر صاحب، ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہی کافی ہے اور وہ ہمیں مل چکی ہے، اور میں صبح پولیس اسٹیشن آؤں گا اور آپ سے تفصیلی ملاقات بھی کروں گا۔ ریان نے گہرا سانس لے کر کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی۔ کیا تم وفا والا کیس پھر اوپن کروا رہے ہو؟ تابش کی آواز پشت پر ابھری تو اس نے ریان نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آئے تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ریان پلیز، اس کیس کو ری اوپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا را مزید ٹینشن مت کریٹ کرو یار، بہتر ہے کہ خود کو سنبھال لو۔ تابش خفگی سے کہہ کر اندر چلا گیا تو ریان نے ایک سرد آہ بھری تھی اور پھر اپنی جلتی آنکھوں پر اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے تھے۔ کنول دوسرے دن گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ریان سے پھر ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار تھا اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس وجہ سے آفس نہیں جا رہی۔ ریان کسی کام سے گھر سے باہر تھا، آج وہ سیدھا آفس سے ہی آیا تھا۔ ہادی نے کل واپس لوٹ آنا تھا۔ وہ کسی کام میں الجھا ہوا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اجازت دی، یس کم ان۔
فدیہ کو اندر آتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ سر وہ ایک کام تھا۔ جی کہیے مس فدیہ۔ اس نے سر ہلایا اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر وہ کمل اس دن سے آفس نہیں آئی، آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ فدیہ کمل کی دوست تھی، اس لیے اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ ریان بھی 2 دن سے آفس نہیں آیا تھا اور وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی، کیونکہ کمل کا فون بھی تو گم ہو چکا تھا نا۔ آج ریان کو دیکھ کر اس میں جان پڑی تو اس نے فوراً پوچھ لیا، مس فدیہ میں نے کمل کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اب وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور اس کی بیوقوفی پر ریان دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ مس فدیہ آئی ایم جسٹ جوکنگ، وہ میرے گھر پر ہے اور بالکل سیف ہے۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا موبائل اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فدیہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ ریان نے اپنی ماما کو کال ملائی تھی۔ آئی ایم فائن بیٹا، خیریت؟ ماما ذرا میری سیکرٹری صاحب سے بات تو کروائیے گا، ریان نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے بیٹا ویٹ ہولڈ کرو، رانی یہ کنول کو فون دے دینا، ریان کی کال ہے۔ انہوں نے ملازموں کو بتایا تو فدیہ ناسمجھی سے سب دیکھ رہی تھی۔ رانی نے فون کنول کی جانب بڑھایا اور فون اٹھاتے ہی بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے انداز سے ناراضگی چھلک رہی تھی۔ ریان بولا، میں بھی کوئی تمہارے ہجر میں مرا نہیں جا رہا، زیادہ شوخی نہ ہو تو۔ یہ تمہاری دوست کی جان ہلکان ہوئی جا رہی تھی، سوچا اس سے بات کروا دوں، مگر تم تو اس لائق ہی نہیں ہو۔ اوہ پلیز میری فدیہ سے بات کروا دیں سر۔ وہ فوراً نرم پڑی تھی اور اپنے سر پر چپت ماری تھی کہ کیوں اتنی جلد بازی کی۔ نہیں اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ریان نے اس کا جملہ اسی کو واپس لوٹایا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر کنول نے غصے سے دانت پیسے۔ عجیب بندہ ہے یہ۔ پھر ریان نے مس فدیہ سے کہا، فدیہ کل سے وہ آفس آ جائیں گی، اس لیے تسلی رکھیں اور جائیں یہاں سے۔ اس نے بمشکل خود کو تمیز کے دائرے میں رکھ کر کہا تھا تو فدیہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی، جبکہ ریان نے فوراً دوبارہ کال ملائی اور سیٹ کی پش سے ٹیک لگا لی۔ موبائل کی بیل بجنے پر کنول جو ریان کو کوسنے میں مگن تھی ایک دم سے ہڑبڑا اٹھی۔ پھر فون پر نمبر دیکھا تو ریان کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کال پک کی اور بولی، ہیلو فدیہ کیسی ہو؟ تھینک گاڈ کہ مجھے لگا کہ وہ کھڑوس تم سے بات نہیں کروائے گا۔ میں بالکل سیف ہوں اور ساری تفصیلات تمہیں کل آ کر بتاؤں گی۔ وہ ریان کو فدیہ سمجھ کر تیز لہجے میں ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ ریان نے موبائل اسپیکر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر سوچا، ماما تو کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل بات نہیں کرتی اور ابھی دیکھو کیسی اس کی زبان چل رہی ہے۔ فدیہ کیا ہوا، تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ مسلسل خاموشی اور چلتی کال دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ فدیہ ہوتی تو ضرور بولتی، مگر یہاں تو فتنہ ہے۔ ریحان کی گھمبیر آواز سن کر کنول نے دانتوں تلے زبان دبا کر خود کو کنٹرول کیا۔ میری فدیہ سے بات کروائیں، کنول نے دھوس بھرے انداز میں کہا، اور اس کا یہ انداز دیکھ کر ریحان کو پھر غصہ آیا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے یہ فضولیات برداشت نہیں ہوتی۔ اپنا یہ لہجہ کنٹرول رکھو، آئندہ اس طرح مجھ سے بات مت کرنا۔ بے حد سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں وہ غصے سے بولا تھا۔ کنول کو واقعی اس کے رویے سے ڈر لگنے لگا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں تو اینڈ پہ پلیز کہنے لگی تھی، حکم تو نہیں دیا میں نے۔ ہاں تم دے بھی نہیں سکتی، سمجھی تم؟ ہاں وہ فوراً غصے سے بولا تو کنول نے کہا، ہاں کیونکہ حکم دینا تو آپ کی اس سرشت میں شامل ہے نا۔ نہ چاہ کر بھی کنول کی زبان نے تیزی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ کیا تمہیں میں ایک چارٹ بنا کر دوں جس پر لکھواؤں کہ اپنی حد میں رہو اور نیچے سارے رولز لکھوں؟ سنجیدگی اور شریف غصے سے کہتے اس نے پوچھا تھا۔ کنول جواباً چپ رہی۔ اس کا خراب موڈ وہ جان چکی تھی۔ میں تمہیں ماما کے نمبر پر ہی کوئی فائل بھیج رہا ہوں، اس کی تفصیلات مجھے فارورڈ کرو، اور ہاں کل سے آفس جوائن کرو، مزید کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ غصے سے کہہ کر ریان نے کال کٹ کر دی۔ زیادہ سر پر چڑھ جاتی ہے۔ اس نے فائل اپنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ جب وہ تمہارے لہجے میں بات کرتی ہے تو میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں وہ تم نہیں ہو تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وفا کی پرچھائی میرے سامنے آن کھڑی ہوگی۔
تھک کر اس نے سر ٹیبل کی پشت سے ٹکا لیا تھا اور دھیرے دھیرے انگلی اور انگوٹھے سے اپنی کنپٹی سے ہلاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک درد رقم تھا اور اس کا دل وحشتوں کی زد میں تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی اور دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش وہ کہیں سے وفا کو لا کر سینے سے لگا سکتا، پھر اپنے چلتے دل کو پل بھر میں ہی صحیح ٹھنڈک تو پہنچا سکتا۔ ہبا، 1 ویک سے اوپر ہو گیا بیٹا، اور تم نے اس لڑکی کا بتایا نہیں مجھے۔ بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اور رمیز کی عمر اس وقت بالکل پرفیکٹ ہے شادی کے لیے۔ ڈنر کے بعد وہ لوگ کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب شاہینہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر رمیز کا دل پل بھر کو رکا تھا۔ ماما، بس 1 ویک اور دے دیں، میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ اچھا بیٹا، لیکن اس کی کوئی پکچر ہی تو دکھا دو نا۔ ویٹ ماما، ابھی دکھاتی ہوں۔ اس نے فوراً سر ہلایا۔ رمیز کا تو روم روم اس بات پر کان بنا ہوا تھا۔ یہ لے ماما، یہ دیکھیں۔ ہبا نے موبائل سے حزیمہ کی پکچر سامنے کی۔ واو بیٹا، شی از ویری کیوٹ۔ ہاں نا، وہ تو ہے۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ مجھے بھابھی کے طور پر ہر کوئی تو پسند نہیں آ سکتا نا۔ رمیز بیٹے، آپ بھی دیکھو نا یہ۔ شاہینہ بیگم نے سیل اس کی جانب بڑھانا چاہا مگر ہبا نے پکڑ لیا اور انکار میں سر ہلایا۔ ان کو تو میں وقت آنے پر ہی بتاؤں گی۔ سوری برو، سسپینس ہے مگر مجبوری ہے۔ اس نے رمیز کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا تو اس نے ہنس کر نام میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم تسلی سے ڈھونڈو اپنی بھابھی۔ اوہ، کتنے اچھے ہیں نا میرے بھائی۔ ہبا نے پیار سے رمیز کی گال کھینچ کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ پھر وہ کسی ضروری کال آنے پر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ہبا، اب تو نام بتاؤ اس کا، کیا نام ہے، کہاں رہتی ہے؟ امی، نام اس کا حزیمہ ہے۔ ریلی؟ انہیں ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں نا ماما۔ اس نے فوراً سر ہلایا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ہبا، نو ڈاؤٹ کہ یور چوائس از بیسٹ۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ماما، آپ اس سے ملیں گی نا تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ اس کے چہرے پر حزیمہ کی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ بیٹا، اور مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ ہاں امی، اور وہ دن بہت جلد آئے گا، دیکھیے گا۔ اچھا، کیا وہ رمیز کو پسند آ جائے گی نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، ماما، بھائی کی پیام دیتی نگاہیں میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں۔ وہ حزیمہ کو دیکھ کر جیسے خوش ہوتے ہیں نا، جیسے ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، ان سے تو واضح ہوتا ہے کہ ان کو حزیمہ واقعی بہت اچھی لگی ہے۔ ریان گھر آیا تو کمل سو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر صوفے پر سوئے ہوئے وجود کے دیکھا اور پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ ٹیرس پر چلا گیا۔ وفا کو وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا مگر اب اکثر کمل کی وجہ سے وہ اکثر اسے یاد آتی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں؟ کاش کہ میں ریان زیدی اپنا آپ کسی کے سامنے کھول سکتا کہ میں کیسے اپنا غم چھپا کر مسکراتا ہوں۔ محبوب کا وصال اگر ہمیں دنیا کے ہر غم سے نجات دیتا ہے تو ہجر ہمیں زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے اپنی جلتی آنکھوں پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے تھے۔ حزیمہ کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تو اس نے کروٹ بدلی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حزیمہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے پکارا، ہادی آپ؟ ہاں، گڈ مارننگ ہادی کی جان۔ آپ کب آئے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بس یار، ابھی آیا ہوں۔ کیسی ہو میری مسز؟ میں اب ٹھیک ہوں۔ آئی مس یو سو مچ ہادی۔ فتح مسرت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اوف یار، یہ بچیوں جیسے کام مت کیا کرو، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، پتہ ہے۔ اس کے گرد اپنے بازو ڈال کر اس نے اس کے آنسو پہنچے اور پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ واپس آ رہے ہیں؟ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اگر بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھتا اپنی ملکہ کے چہرے پر۔ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر تمہیں ایک گفٹ بھی دوں گا۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے مسکرا کر بولا تو حزیمہ نے سر ہلاتے ہوئے واش روم کی طرف رخ کر لیا۔ تم ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ آفس نہیں جانا کیا؟ 8 بجتے دیکھ کر ریان نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ میں ہونے لگی تھی بس۔ کمل نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان ساتھ کھڑا خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔
اور اس کی پرفیوم سے کنول کے دل کی دھڑکنوں میں بھی ادھم مچا تھا۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا، یہی سوچ کر پل بھر کو اس کے دل کی حالت بدلی تھی۔ وہ اپنے گھر سے واپسی پر ہیئر برش اور باقی ضرورت کی چیزیں لے آئی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں جھمکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، تبھی ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ چونک کر پلٹی اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہاں پڑی ایک چیز کی طرف بھی مت دیکھنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور غصے سے موبائل اور بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ کنول ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ٹیبل پر موجود زیورات دیکھ کر کہا، تو یہ سب کس لیے ہے؟ کس کا ہے یہ سب؟ ریان صاحب تو ایک مسٹری جیسے ہیں، کیسے میں اس کو سالو کروں گی؟ کیا یہ جھمکے، بریسلٹ اور کاسمیٹکس ریان سر خود یوز کرتے ہیں؟ آخر اس خوبصورتی کا کوئی تو راز ہوگا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال کر نیچے چلی آئی۔ سارا زیدی اسے دیکھ کر مسکرا کر اسے ویلکم کیا۔ مدت نے بھی مسکرا کر اسے پوچھا، آفس جا رہی ہو کیا؟ جی میں آفس جا رہی ہوں۔ اچھا بیٹا، ریان کی باتوں کو دل پر زیادہ مت لیا کرو۔ سارا زیدی نے اسے سمجھایا تو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ حزیمہ کو موجود نہ پا کر وہ بولی، ممی حزیمہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ تو کالج چلی گئی ہے اور ڈرائیور سے کہہ دیا کہ تم چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی ریان کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ سارا زیدی نے حزیمہ کا بتا کر کہا، اور ہاں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا گریجویشن کا رزلٹ آ چکا ہوگا نا؟ کالج والے نے کچھ بتایا؟ نہیں، میرا تو سیل گم ہو چکا ہے، مجھے تو نہیں پتا، شاید آ چکا ہو۔ ہاں وہ تو ہے، چلے میں ریان سے کہتی ہوں کہ تمہیں کالج لے جائے آج واپسی پر، پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے نا کالج کی ایڈمیشن کی۔ سارا زیدی کو اس کے رزلٹ پر خوشی ہوئی تھی۔ جی بالکل، کنول نے سر ہلایا اور پھر اس نے ناشتے کی طرف رخ کر لیا۔ رامز کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ حزیمہ اسے خاموش دے کر ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ رامز خاموش رہنے والی چیز نہیں تھی۔ یار میں کیا بتاؤں، میرا بریک اپ ہو چکا ہے، وہ اس کے بیگ کی زپ سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اوپس، ویسے رامز کتنا بریک اپ ہوا ہے تمہارا؟ ہبا نے پرسوچ انداز میں لبوں پر انگلی رکھ کر اس سے پوچھا۔ 91 وہ بہت دکھ سے بولا۔ کیا اتنے زیادہ؟ ہاں نا، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے اتنے سارے بریک اپ ہو چکے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ رامز کی زندگی ٹھیک کر دے، فضول لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال دے۔ حزیمہ نے ہنستے اس کا مذاق اڑایا۔ اچھا، اس حساب سے تو سب سے پہلے تو تم دونوں کو نکلنا چاہیے میری زندگی سے، کیونکہ آج تک کی سب سے فضول تو تم دونوں ہو، جنہیں میں نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہوں اور بہن بنائے تو مجھے تو اٹیک آ جانا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے تپا دینے والے انداز میں بولا تو ہبا نے سر جھٹکا اور بولی، حد ہے ویسے۔ ہاں نا، بے حد محبت ہے۔ رامز نے جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو ہبا نے چڑھ کر نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے تھے۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، بات کنول کے رزلٹ کی ہو رہی تھی۔ ریان بیٹا تم اسے کالج لے جاؤ تاکہ اس کے رزلٹ کے متعلق کچھ پتہ چل جائے۔ سارا زیدی نے ریان سے کہا تو وہ بولا، کیوں بیٹا؟ کیا مطلب کیوں؟ اسے رزلٹ کے متعلق جاننا ہے نا، کل ایڈمیشن کی بھی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ماما پلیز ہادی کو بھیج دیں۔ ریان نے فوراً انکار کر دیا تو کنول نے نظریں جھکا دی۔ ریان وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماما، وہ کچھ کہنے لگا تھا جب انہوں نے اشارہ کیا۔ بس کر دو، کبھی تو ماں کی مان جایا کرو، اگر کہو تو ہاتھ بھی جوڑ دوں گی تمہارے سامنے۔ انہوں نے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے ریان کو بلیک میل کیا تو وہ بولا، ماما پلیز نا بیٹا، اگر تمہاری نظر میں میری ذرا سی بھی کوئی اہمیت ہے تو اسے لے کر جاؤ، ورنہ مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے خاصے غصے سے کہا۔ سبھی لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کنول کچھ کہنے لگی جب منس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ریان نے دکھ سے ماں کو دیکھا جو کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے لڑائی کر رہی تھی۔ اس نے بہت ضبط سے کنول کو دیکھا، پھر ریان نے غصے سے کنول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو۔ کنول کو تو بنا دیکھے ہی اس کے غصے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تبھی حزیمہ نے کہا، ریان بھائی بس 2 منٹ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حزیمہ زبردستی کنول کو اپنے ساتھ روم میں لے گئی۔ یہ کیا مسئلہ ہے اب؟ کہاں لے گئی اسے؟
وہ کوفت میں مبتلا ہوا تو ہادی نے اسے چھیڑا، دیکھ لیں پہلے یہ جا نہیں رہا تھا اور اب اسے کتنی جلدی ہے جانے کی۔ یو شٹ اپ ہادی، وہ غصے سے بولا۔ تبھی ہادی کو ایک دم کچھ یاد آیا تو وہ بولا، خالہ کیا لیلا کو ریان کے نکاح کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں اس کا تو نہیں پتہ، ہاں بھائی صاحب کو پتہ ہے۔ بہتر ہے کہ کچھ عرصہ تک بات چھپی رہے ورنہ وہ لڑکی تو ہنگامہ برپا کر دے گی۔ سارا زیدی نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سبھی لڑکیاں اس کھڑوس پر کیوں مرتی ہیں؟ ہر وقت یہ تو کڑوا کریلا بنا رہتا ہے۔ تابش نے بھی ہلکا سا ہنس کر کہا، البتہ وہ اس وقت تو واقعی کڑوا کریلا بنا ہوا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کنول حذیمہ کے ساتھ لاؤنج میں واپس آئی تو ہلکے نیلے رنگ میں وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ سارا زیدی نے اسے اتنے پیارے ہولی میں دیکھ کر کہا، ماشاء اللہ میری بیٹی ادھر آنا ذرا۔ کنول ہاتھ مسلتی ہوئی سارا زیدی کے پاس گئی۔ حذیمہ بیٹے جاؤ میری الماری سے میرے کنگن نکال کر لاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا تو حذیمہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ریان کی نگاہیں کنول کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حذیمہ نے کنگن لا کر سارا زیدی کی طرف بڑھائے تو انہوں نے وہ کزن کنول کو دیے۔ بیٹا یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ۔ وہ بھاری کنگن اسے پہنانے لگی تو کنول نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں مما یہ بہت قیمتی ہیں، مجھے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ارے بیٹا تمہیں سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود ہی سنبھل جائیں گے تم سے۔ انہوں نے مسکرا کر کنگن اسے پہنائے تو وہ بولی، تھینک یو۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی تھی۔ پھر سارا زیدی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ حذیمہ اور ریان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ریان بھی اپنی مغرور چال چلتا ہوا گاڑی تک آیا۔ کنول پچھلا دروازہ کھولنے لگی تبھی ریان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا کوئی ڈرائیور ہوں؟ نہیں تو، کنول نے ڈر کر کہا، تو بیوقوف عورت آگے آ کر بیٹھو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اشارہ کیا تو کنول کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ واقعی اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ فوراً وہ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ریان کے ساتھ بیٹھتا دیکھ کر حذیمہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، وفا ڈیئر آج تمہاری جگہ کسی اور نے لے لی۔ تبھی ہادی نے کہا، ویسے یہ لیلا والا کیا سین ہے؟ ہاں وہ آپ کے بھائی کے روم میں گئی اور وہ موصوف غصے میں تھے تو انہوں نے ساری فرسٹریشن اس بیچاری پر نکال دی۔ ہادی نے افسوس سے کہا تو حذیمہ بولی، اتنی معصوم نہیں ہے وہ کیا کرنے جاتی ہے میرے بھائی کے پاس، کسی اور کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ارے کیوں تم کیا چاہتی ہو وہ کہاں جائے؟ تابش بھائی کے روم کی طرف تو وہ دیکھتی بھی نہیں اور لے دے کے رہ گیا میں۔ ہادی کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ہیلو مسٹر ہادی کنٹرول یور سیلف۔ حذیمہ نے اسے ٹوکا تو سبھی کا کہہ بلند ہوا، ڈونٹ وری مائی ڈیئر، وہ میری طرف نہیں آتی۔ اور ایٹ دا اینڈ طے یہی پایا کہ وہ ریان کی روم کی طرف ہی جائے۔ ہادی یہ بات کر کے ہنسا تھا، ویسے خالہ جان آپ کو نہیں لگتا کہ اسے پتہ چلے گا تو ایک طوفان آئے گا؟ مدحت نے بھی اب کی بار پوچھا تو سارا زیدی بولی، میں نے یہ فیصلہ ریان کی بہتری کے لیے لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کنول کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر لیلا میں اتنا سٹیمنا نہیں۔ وہ اپنے فیصلے سے بالکل مطمئن تھی۔ برو یار تم نے بولا تھا کہ تم مجھے شاپنگ پر لے چلو گے۔ ساشا نے منہ بنا کر اسے کہا، یار کہیں پر بھی سرچ کر لو، کبھی ہارنے والے کو انعام ملا ہے کیا؟ وہ اسے مزید ستا رہا تھا۔ لیکن برو تم نے کہا تھا کہ اگر میں ہار جاؤں تو تب بھی تم مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ گے۔ وہ روحانسی سی ہو کر بولی اور اسے یاد دلایا، ہاں رامس شاہ کی سسٹر اور اتنے بیوقوف، ناٹ فیئر۔ اس نے منہ بنا کر انکار میں سر ہلایا۔ اس کا انداز افسوس سے بھرا ہوا تھا۔ برو یہ غلط ہے، میں تمہاری بہن ہوں۔ اس نے رخ موڑ کر ناراضگی سے کہا تھا۔ تبھی رامس نے کہا، اچھا چلو سچی میں؟ ہاں بالکل۔ رامس شاہ اس دنیا میں اگر کسی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ بس اس کی بہن ساشا ہے۔ او برو تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی، لو یو ٹو برو کی جان۔ ساشا میری زندگی ہو تم۔ چھوٹا سا تھا میں جب ماما پاپا کو کھو دیا، صرف تمہاری وجہ سے میں جی سکا، تم نہ ہوتی تو شاید میں اتنی وحشت بھری زندگی سے چھٹکارا پا لیتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مسکرا کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا،
تبھی فرزانہ بیگم نے اسے یوں خلاؤں میں کھویا دیکھ کر پوچھا، کیا ہو رامز، کہاں گم ہو؟ ارے کچھ نہیں چچی جان، میں اور ساشا اب ذرا باہر جا رہے ہیں نا، آپ کو نے کچھ منگوانا تو نہیں؟ نہیں نہیں میری جان، تم دونوں خیریت سے جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلی گئی۔ چچی آپ بہت اچھی ہیں، جیسے میں نے عرصے سے شادی سے انکار کیا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ کبھی سیدھے منہ بات تک نہ کرتا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ رامز نے مسکرا کر اطمینان بھرا گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ میرے کالج کا راستہ تو نہیں؟ کمل انجان روڈ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا میں تمہیں شکل سے کوئی کڈنیپر لگتا ہوں؟ خدا کے لیے ریلیکس ہو کر بیٹھو، کسی نے دیکھا تو اسے لگے گا کہ شاید میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو کمل بمشکل گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کافی دیر یوں ہی گزری، وہ بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کمل اسے بڑی بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہی ہے نا تمہارا کالج؟ اس نے کالج کے باہر گاڑی کھڑی کر کے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو کمل نے سر ہلایا، ہاں جی یہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اسے دوبارہ آتے دیکھ کر وہ ناسمجھی سے اسے پوچھ رہا تھا، وہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں، آپ کو تو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ وہ فوراً گاڑی لاک کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ کمل کو اپنا آپ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پرنسپل سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا، کمل بیٹا آپ کہاں تھی؟ ہم نے آپ سے اتنا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ میم آئی ایم سوری، میرا سیل گم ہو گیا تھا۔ میرے رزلٹ کا کیا بنا؟ اوہ نو، کیا تمہیں اپنے رزلٹ کا نہیں پتا؟ نو میم، مجھے تو بالکل نہیں پتا۔ ارے بیٹا تمہاری فرسٹ پوزیشن ہے پوری یونیورسٹی میں۔ ریلی میم، سچ میں؟ وہ خوشی سے چلائی اور یقین دہانی کر کے ریان کی طرف آئی اور بولی، ریان سر میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے یونیورسٹی میں۔ اس کا خوشی بھرا چہرہ دیکھ کر ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی سب سے بڑی خوشی اسے ہی سب سے پہلے بتا رہی تھی۔ کنگریچولیشنز۔ اپنی سوچوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے بمشکل اسے وش کیا۔ تبھی پرنسپل نے پوچھا، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ سبھی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ کمل چونک اٹھی تو ریان نے دیکھا سبھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ریان کافی چھا جانے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ کمل بتاؤ کون ہے یہ؟ میم نے بھی اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تبھی ریان بولا، میم میں ہسبینڈ ہوں کمل کا، میرا نام ریان سیٹھی ہے۔ لیکن کمل کی شادی کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہاں تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں نکاح نامہ دکھا دیتا ہوں۔ کمل کے کسی جونیئر نے اس سے سوال کیا تو ریان نے فوراً اسے شرمندہ کیا تھا۔ پھر وہ بولا، اوکے مسز چلیں ہم؟ وہ خاصے شوق انداز میں بولا اور کمل اس کا یہ احسان کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ آپ چلیں، میں کچھ ضروری ڈاکومنٹس لے کر آتی ہوں۔ کمل نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو وہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا ہوا گاڑی کی طرف چلا گیا۔